بات ذہن نشین فرما لیجیے۔ دو باتیں ایسی ہیں جو میں نے سنی ہیں اکثر مخالفین سے، جس میں وہ عوام کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور اہل حدیث کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ دونوں باتوں کی انشاءاللہ میں وضاحت کروں گا۔ ایک بات کی وضاحت تو میں آج انشاءاللہ تعالیٰ کر دیتا ہوں، دوسری بات کی وضاحت انشاءاللہ پھر میں کسی دن کروں گا۔ یہ دونوں باتیں کون سی ہیں؟ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ جی جب قرات کی جائے تو امام کی قرات سننی چاہیے اور مقتدی کو خاموشی کے ساتھ امام کی قرات سننی چاہیے۔ ایک تو یہ کہتے ہیں۔ اس مسئلے پر اہل حدیث کا بھی یہی موقف ہے۔ یہ غلط کہتے ہیں، یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی حدیث میں یہ آیا ہے کہ جب امام قرات کر رہا ہو تو تم خاموشی کے ساتھ سنو، اور جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو۔ کہتے ہیں یہ دیکھو حدیث میں یہ آیا ہے، اور اہل حدیث کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ پڑھو۔ یہ دیکھو کتنا بڑا دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے جب تک اہل حدیث کے یہ فرزند، اہل حدیث کے یہ بیٹے موجود ہیں، انشاءاللہ ہم کسی کے دھوکے میں نہیں آنے دیں گے۔ ہمارا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ ہمارا بھی اسی حدیث پر عمل ہے جس میں یہ ہے کہ جب امام قرات کر رہا ہو تم خاموشی کے ساتھ سنو۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جب امام قرات کرے الا بأم القرآن، یہ لفظ ہیں میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فجر کی نماز پڑھائی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر فثقلت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر قرات جو تھی وہ بھاری ہو گئی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز سے فارغ ہوئے تھے تو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے یہی فرمایا تھا نا کہ کیا میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم اپنے امام کے پیچھے تم قرات کرتے ہو، قرآن پڑھتے ہو۔ صحابہ نے کہا تھا واللہ اللہ کی قسم ہم پڑھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا تھا نا، فرمایا لا تفعلوا الا بأم القرآن، فرمایا تم امام کے پیچھے کچھ نہ پڑھو الا بأم القرآن، مگر قرآن کی ماں یعنی سورۃ فاتحہ پڑھو۔ کیوں؟ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، جو بندہ امام کے پیچھے بھی ہو اور سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔ ہمارا موقف بھی یہی ہے کہ سوائے سورۃ فاتحہ کے اور کچھ نہیں پڑھنا، سوائے سورۃ فاتحہ کے اور کچھ نہیں پڑھنا، امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی الا بأم القرآن، کہ جب سورۃ الفاتحہ پڑھ لی جائے اس کے بعد خاموشی کے ساتھ سماعت فرماؤ۔ اور جو مفتی صاحب نے، یہ طارق مسعود صاحب نے یہ جو حدیث مسلم کی بیان کی ہے، اس میں واللہ العظیم یہ لفظ موجود نہیں ہے کہ جب تم امام کے پیچھے ہو تو سورۃ الفاتحہ نہ پڑھو۔ یہاں تو قرات، عام قرات کی بات ہے، اس پر ہمارا بھی عمل ہے۔ یہ دھوکہ دیتے ہیں عوام۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حدیث بیان کی تو ساتھیوں نے پوچھا اے ابو ہریرہ اس مسئلے کی وضاحت کر دو۔ انا نکون وراء الامام، جب ہم امام کے پیچھے ہوں تو پھر کیا کریں؟ فرمایا قرأ بها فی نفسک، اس وقت تم ایسا پڑھ لیا کرو، یعنی دل میں پڑھ لیا کرو، ایسا بعد میں پڑھا کرو۔ اب جب مرفوع حدیث موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ثابت ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا، امام مالک رحمہ اللہ کا، امام شافعی رحمہ اللہ کا، امام اسحاق رحمہ اللہ کا، امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کا، یہ سب کا اسی بات پر عمل ہے کہ یہ لوگ سارے کے سارے سورۃ الفاتحہ امام کے پیچھے پڑھتے تھے۔
کیا ان سے زیادہ علم رکھتے ہیں یہ طارق مسعود صاحب؟ اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے تو یہاں تک بیان کیا ہے، وہ فرماتے ہیں اس بات پر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا بھی عمل تھا، تابعین کا بھی عمل تھا، محدثین کا بھی عمل تھا، یہ سارے جو اہل علم ہیں یہ سارے کے سارے نے یہ صحیح مسلم کی حدیث نہیں پڑھی ہے، وہ قرات عام قرات کی بات ہے، سورۃ الفاتحہ کی بات نہیں ہے، اور اس میں سورۃ الفاتحہ کا ذکر موجود نہیں ہے، سورۃ الفاتحہ کا ذکر موجود نہیں ہے۔ ایک اور بات سماعت فرما لیجیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی کون سی؟ اس میں بھی یہ ہے کہ ایک کسی آدمی نے صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا قرات کے بارے میں، تو انہوں نے بھی یہی فرمایا تھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحابی سے پوچھا جا، کیا پوچھا تھا؟ یہی پوچھا تھا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہو تو قرات کریں یا نہ کریں؟ فرمایا سورۃ الفاتحہ کے بغیر نہیں قرات کریں۔ یہ دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی دیکھو یہ ہے، کسی بھی حدیث میں یہ نہیں ہے، کسی بھی ایک حدیث میں یہ نہیں ہے، کسی بھی صحیح حدیث میں یہ موجود نہیں ہے، کیا کہ جب تم امام کے پیچھے ہو تو سورۃ الفاتحہ نہ پڑھو، بلکہ صحیح حدیث میں یہ موجود ہے کہ امام کے پیچھے ہو تو سورۃ الفاتحہ پڑھو، سورۃ الفاتحہ کے بعد اور کوئی قرات نہیں کرنا۔